محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. جمعہ کا روز ہے اور اب اگلے ہفتے کی تیاری کریں گے، چونکہ اس ہفتے میں جتنی گہما گہمی ہونی تھی وہ تقریباً اختتام پذیر ہوگی، لیکن کچھ چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ آ گئی ہیں. اگلے ہفتے میں توشہ خانہ کیس میں کیا اپیل میں ہونے والا ہے، عمران خان کی نااہلی ختم ہوگی، اور جو بہت لوگ سوچی بیٹھے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جب پاکستان تحریک انصاف کو کارنر میں کرنے میں کامیاب ہوں گے، وہ ابھی اتنی خاطر خواہ کامیابیاں نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، بہت سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور گرفتاریاں بھی جاری ہیں. 9 مئی کے حوالے سے باقی معاملات بھی چل رہے ہیں. اب آصف علی زرداری نے جو 6 وزارتوں کے حوالے سے بات کی ہے، اور آج جو بات کی ہے وہ آج ہی کے دن کیوں چوز کیا گیا، اس پہ کوشش کریں گے، گفتگو کریں گے، اور ٹرائی کریں گے آپ تک حالات اور واقعات آ جائے. اور عمران خان صاحب کی توشہ خانہ میں جو ریمانڈ مزید دے دیا ہے، اب کیا مزید ریمانڈ ہے، اب تو کیس ہی ختم ہو گیا ہے، تو ذرا اس پہ گفتگو کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ہم آپ کو جو 6 ملزمان کی 6 افراد کی جو ڈیفنس میں شہادت یا گاڑی سے مارا گیا تھا ان لوگوں کو، ان کا لیٹسٹ کیا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے جو 6 وزارتوں کا بات کی. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ورکنگ ریلیشنز کے حوالے سے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ میری بات ہوئی تھی، اور کوشش تھا کہ آپس میں سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک مساق کی پوزیشن آ جائے تاکہ ساری سیاسی جماعتیں جمہوریت کی بحالی کے لیے آگے بڑھیں، اور باقی جو بھی ایجنڈا ہے کرپشن کا، لا قانونیت کا، اور اگر ملک کو آگے لے کے چلنا ہے معاشی حالات کے حوالے سے، تو میرا نہیں خیال ہے اگر تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں تو یہ ملک آگے چلے گا. لیکن یہ 6 وزارتوں والی جو بات ہے یہ مجھے نہیں یاد پڑتا. اب چونکہ عمران خان صاحب سے جو وکلا ملیں گے یا جیل کے اندر تو ان سے پتہ چل سکے گا. میں نے اپنے تئیں تحقیق اس بات کی ہے. اس میں ایسی بات ہو سکتا ہے انڈائریکٹ طریقے سے کئی ایسے لوگ تھے جو بیچ میں وچولے کا کردار آپ کہہ دیں، یا لوگ کچھ ایسے جو آپس میں رابطے کے لیے کوشش کر رہے تھے عمران، لیکن چونکہ وجہ یہ تھی کہ پروجیکٹ یہی تھا کہ عمران خان صاحب کو یا پاکستان تحریک انصاف کو کارنر کرنا ہے، تو وہ باتیں چل رہی تھی، تو اس لیے شاید اگر ایسی بات تھی تو آصف علی زرداری صاحب کو یہ بات کرنی چاہیے. تو چلے چھوڑیں اس بات کو، میں اپنی ذاتی طور پر کہتا ہوں آصف علی زرداری صاحب آگے بڑھیں نا، اب آگے آئے نا، چھوڑیں ان وزارتوں کو، اور مساق پاکستان جو میں کہہ رہا ہوں اس پہ جوائن کریں. اگر کھڑے ہو، ووٹ کو عزت دو. اور ٹی وی چینلز پہ تو مختلف لوگ بات آ رہے ہیں، لیکن آصف زرداری صاحب نے خاص طور پر ندیم افضل چاند کو جو حامد میر کے ساتھ جھٹک دیا اور کہہ دیا کہ وہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بات نہیں ہے. اب آصف علی زرداری صاحب تو بڑی وضاحت کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کا دیا ہوا ایجنڈا اس پہ چل رہے ہیں، اور اس پہ ہاں، اور ان کے ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ملا رہے ہیں، لیکن بلاول بھٹو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور وجہ نوجوان نسل کا نمائندہ ہے، وہ پاکستانی قوم کو کوشش کر رہا ہے نبض پہ ہاتھ رکھنے کی، لیکن چونکہ ڈویژن اور یہ معاملہ تو چلتے رہتے ہیں، اختلافات اپنی جگہ پر ہے. یہاں یہ دیکھنا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت یہ بات کہہ کر کیا کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد یہی نظر آتا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اس موقف کو، جمہوریت کو آگے بڑھانے کے حوالے سے آگے لے کر چلے گی، شاید اس کو دھچکا دینے کے لیے کوشش کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. حالانکہ چھوڑیں اس بات کو، آگے لے کر چلیں نا. پاکستان پیپلز پارٹی اگر آگے بڑھنا چاہتی ہے، اس ملک کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے، اسے آنا چاہیے. اور میری اطلاعات بھی یہی ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور کئی جماعتیں بھی جو ہیں ووٹ کو عزت دو یا ملک میں جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے اکٹھی ہوں گی، اور جو مسلم لیگ نون ایک ایجنڈا لے کر چل رہی ہے کہ وہ حکومت میں آئے گی، وہ ڈسپیل ہوگا. لوگوں میں پذیرائی نہیں مل رہی ہے، اور میں بار بار ٹی وی پروگرامز میں کہتا آیا ہوں، بڑی تفصیل سے میں نے یہ بات کی ہے، اور کوشش یہی کی ہے کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے میں رکھتا چلوں. ابھی اگلی جو بات بتانی ہے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا، خاص طور پر ہاں ایک بات اور رہ گئی ہے. آصف علی زرداری صاحب نے جو اور کہا ہے، انہوں نے 8 فروری کو انتخابات کے کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹائم پہ منعقد ہوں گے. میں اس بارے میں خدشات کا اظہار کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کی نااہلی چاہیے، اور سزا ہوئی جیل کے اندر رہنا چاہیے انہیں، یا اور اسی لیے
کوشش ہوگی کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف سے اور سے کارنر کے حوالے سے چیزیں نہ ہو سکیں اس طرح لے آ جائے. ابھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی 2 دھڑے انٹرا پارٹی الیکشن میں کہیں کھل کے نہ سامنے آ جائیں, جو بات اب اس پہ کہیں نہ کہیں تو کام ہوا ہوگا. آخر الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ اسٹیج کے اوپر دیا ہے یہ ایسا نہیں ہے, بلیسنگ اینڈ ڈسگائز میں اس کو یوں بھی کہتا ہوں کہ اب پارٹی کے ورکرز آگے بڑھیں گے, کوئی الیکشن کو گہما گہمی ہوگی تو الیکشن کی گہما گہمی کی طرف آئے گی. یہ جو اندر بند عام ورکر جو ہے, عام ووٹر جو ہے وہ گھر کے اندر بیٹھ کے رہ گیا ہے. تو یہ ایک اچھا عمل ہو سکتا ہے, لیکن اس فیصلے کو چیلنج ضرور کرنا ہے. یہ فیصلہ دیکھا جائے یہ غیر قانونی اور غیر آئینی الیکشن کمیشن نے میں سمجھتا ہوں اپنے اختیارات سے تجاوز کیا, اور یہ ڈیٹ جو الیکشن کے قریب آ کر, یعنی الیکشن سر کے اوپر ہے, اس سٹیج کے اوپر پارٹی کے اس حوالے سے الیکشن کا جو فیصلہ دینا, میں اس کو بدنیتی کی نظر سے دیکھتا ہوں, میں اس کو بائس کا ایلیمنٹ دیکھتا ہوں. یہ میلافیڈی کی بنیاد پر یہ ہے کیونکہ الیکشن کمیشن ابھی تک جو باتیں کہی گئی تھی صاف شفافیت کی وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں. ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ میں اس حوالے سے میں کوشش کرتا رہتا ہوں. میں بتاؤں لاہور سے تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں خالد گرکی صاحب اور عبد الکریم خان نے جو راہیں ہیں وہ جدا کر لی ہیں, اور اسی طرح نائب صدر جو ہیں شیخ پورہ سے اور امیدوار صوبائی اسمبلی ایک محمد اقبال اور ننکانہ صاحب سے آزاد امیدوار طارق محمود باجوہ نے بھی تحریک انصاف کو خوش آمدید کہہ دیا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ تحریک انصاف سے یہ لوگ, اگر یہ ایک طرح کی ہوا بنائی جا رہی ہے لیکن ووٹر نہیں ٹوٹ رہا, سوال تو ووٹر ٹوٹنے کا ہے نا, ان لوگوں سے کیا فرق پڑتا ہے. جیسے حکمت عملی بنا لی ہوئی ہے کہ کس نے وکیلوں نے لڑنا ہے, صحافیوں نے لڑنا ہے, تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ نقصان دے رہی ہے الٹا ان سیاسی جماعتوں میں جن میں یہ ساتھ وہ پر جا رہے ہیں. اسد کیسر کی گرفتاری آپ کے سامنے وجہ ہے کہ ابھی بھی, اور یہ ہماری سپریم کورٹ سے التجا ہے ہماری, ہم سپریم کورٹ سے سننا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا چاہتی ہے اس حوالے سے. سپریم کورٹ کے حوالے میں بہت سے معاملات ایسے ہیں جو باتیں آ رہی کہ سپریم کورٹ کی طرف سے, ہماری اعلیٰ عدالتوں کی طرف سے خاموشی جو ہے سمجھتے والت آ رہا ہے. یعنی اسد کیسر صاحب اپنا رجو خان میڈیکل کالج کے سامان کی خریداری اور خردو کیس میں ضمانت پر آج ہی رہا کیا گیا, پھر گرفتار انہیں کر لیا گیا, 4 پولیس کے حوالے کر دیا گیا, اور وہی عمل دہرایا جا رہا ہے جو چودھری پرویز لائی گیا. اور ہماری سوال تو کرتی ہے نا ہماری سپریم کورٹ, تو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ جو ہے کس سمت میں چل رہا ہے. آخر میں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے, خاص طور پر جو جسٹس اطہر ملہ نے بڑے ٹائم کے اوپر فیصلہ دیا, 41 صفحوں کا یہ فیصلہ ہے, اور فیصلہ میں اس کو بڑا آسن, میں اس حوالے سے میں فیصلہ بہترین فیصلہ مانتا ہوں کہ اس فیصلے کے اندر جو میں نے پوائنٹ اٹھائے تھے اور جو میں نے باتیں کہی تھیں وہ ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ عدالت نے کلیئر کر دی ہیں. اور 41 صفحوں کے اس فیصلے کے اندر عدالت نے جو کوشش کی بتانے کی کہ کیا قانون ٹوٹا گیا, کیا آئین ٹوٹا, وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے عدالت نے اس سارے معاملے میں فائنلی, یہ کانسٹیٹیوشن پٹیشن 32 سے لے کر اس میں منیر احمد کی طرف سے میری پٹیشن بھی تھی, میں اس میں انٹرا کورٹ اپیل فائل کر رہا ہوں. اب اس فیصلے کے بعد تو میری انٹرا کورٹ اپیل واضح بن گئی ہے. 90 دن کے اندر الیکشن ہی ہوئے, میں الیکشن کمیشن کے اگینسٹ ایکشن چاہتا ہوں. الیکشن کمیشن, میں نے اس پہ اگر پول بھی کرایا تو لوگوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو مستعفی ہو جانا چاہیے. یعنی اس الیکشن کے نیچے, اس الیکشن کمیشن کے نیچے جو ہے صاف شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے. 41 صفحہ کا جو نوٹ جاری کیا ہے, اور پاکستانی ووٹر کو انتخابی عمل سے جو باہر رکھنا ہے یہ بنیادی حقوق کے منافی ہے. آئین اور قانون کے برخلاف نگران حکومتوں کے ذریعہ امور چلائے جا رہے ہیں. یہ اب بار میں بھی آپ کو کہتا رہا ہوں, اور یہ لاسٹ فروری سے یہ بات میں لے کر اس فروری سے میں لے کر چل رہا ہوں. میں کئی کیسز میں نے فائل کیے, پھر پاکستان چھوڑنا پڑا ایک طرح سے, لیکن یہ وہ ساری چیزیں مقررہ وقت میں انتخابات کرانا آئینی تقاضا تھا. انتخابات نہ کرا کر عوام کے حقوق کی خلاف ورزی ثابت ہو چکی ہے. 12,36,390 رجسٹرڈ ووٹرز کو ان کے حق رائے دہی سے محروم کر دیا گیا. انتخابات میں تاخیر کو روکنے کے لیے مستقبل میں ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. قومی اسمبلی کی تحلیل کے بعد عام انتخابات 7 نومبر تک ہونا آئینی تقاضا تھا. انتخابات کی تاریخ دینا, یہ دیکھیں جو میں بات کرتا رہا ہوں, آرٹیکل 48 صدر مملکت کا ہی اختیار ہے. یہ یقینی بنانا صدر مملکت کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے عوام اپنے ووٹ کے حق میں 90 دن سے زیادہ محروم نہ رہیں. الیکشن کمیشن صدر مملکت نے 8 فروری کو تاریخ دے کر خود کو آئینی خلاف ورزی کا مرتکب ٹھہرایا ہے. 90 روز میں انتخابات ناگزیر کرنے کی آئینی اور عوامی حقوق کی خلاف ورزی اتنی سنگین ہے کہ اس کا علاج, سنگین کی بات ہو رہی ہے. یا آرٹیکل 6 تو لگنا چاہیے نا
کہ یہ جو الیکشن آگے لے گئے آرٹیکل 6 لگنا چاہیے ان لوگوں کا. اگر صدر مملکت یا گورنر انتخابات کی تاریخ دینے کی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو الیکشن کمیشن کو اپنا کردار ادا کرنا تھا. الیکشن کمیشن کو آئین بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد تو الیکشن کمیشن کو خود ہی اپنا استعفے دے دینا چاہیے. صدر ملک اور گورنر کو اپنے منصب کے مطابق نیوٹرل رہنا چاہیے. الیکشن کمیشن صدر یا گورنر کے الیکشن نہ لینے یا خاموش تماشائی نہیں بن سکتا. انتخابات 90 دن سے اوپر ابھی بھی دن کی تاخیر سنگین آئینی خلاف ورزی ہے. آئینی خلاف ورزی اب ہو چکی ہے اور اس کو مزید ہونے سے روکا نہیں جا سکتا. انتخابات کی تاریخ دینے میں صدر نہ ہی الیکشن کمیشن نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی ہے. بتائیں میں اس وقت میں ہم خیال بینچ کے حوالے سے بھی بات کرتا رہا، لیکن میں اس بارے میں نے صرف یہی غلطیاں نہیں جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کی تھی، جو ساری باتیں پوائنٹ آؤٹ کی تھی نگران حکومتوں کو غیر آئینی اور خاص طور پر جو حلقہ بندی والا معاملہ آرٹیکل 254 یہاں استعمال کیا تو حلقہ بندی میں کیوں نہیں استعمال ہو سکتا تھا. لیکن آئین ٹوٹ چکا ہے، آئین ٹوٹ چکا ہے اور بڑی بری طرح سے آئین ٹوٹا ہے، یہ میں بتاتا چلوں آپ کو. اور اس آئین کے اب ٹوٹنے کے اوپر جہاں آرٹیکل 4 اور 5 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ اب 218(3) کی بھی خلاف ورزی ہوئی ہے. یہ بھی آپ ریکارڈ کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر یہ باتیں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ آ چکی ہوئی ہیں. بہت بار اب یہاں کون ہے، کون بچائے گا؟ کہتے ہیں نا کون بچائے گا پاکستان، کون بچائے گا آئین پاکستان. آئین پاکستان ٹوٹ چکا ہے اور اس ٹوٹنے میں جو قصوروار ہے، چاہے ہماری عدالتیں ہی کیوں نہ ہو، ان کے خلاف ایکشن ہونا بنتا ہے. یہ وقت کا تقاضا ہے اور یہ بہت ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے تو آئندہ پھر آئین ٹوٹتا رہے گا. اب کوئی طالع ازما کو مارشل لا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مارشل لا آج بھی خارج امکان نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اگر جیتی ہے تو الٹیمیٹلی یہ باتیں اس طرف جا سکتی ہیں، لیکن عوام کی طاقت کے سامنے سارا کچھ چلنا بہت مشکل ہو جائے گا. میں بتاتا چلوں بہت مشکل ہو جائے گا. اور اگر ہم نے ابھی بھی نہ آئین توڑنا روکا تو پھر شاید آگے بھی ہم نہ روک سکیں. میں بتاتا چلوں آپ کو، بار بار بتانے کا مقصد آپ تک صرف یہی ہے کہ یہ اگر ہم نے نہیں روکا تو پھر یہی حالات ہوں گے اور انسان کے لیے کتنی مشکلیں اور مسائل پیدا ہوتے جائیں گے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ ملک اگر آگے لے کے جانا ہے سمجھ آ جائے، ہم سب کو سمجھ آ جائے کہ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اگر یہ ملک نہیں ہے تو کوئی نہیں ہے. اس ملک کو قائم رہنے کے لیے جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے اس کی عمل درآمد کی ضرورت ہے. اور میں اور میری ٹیم اس پہ بہت کام کر رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے اگینسٹ ہٹانے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ کرنا ہے تو رائے اور طریقہ کار کیا ہوگا. 6 افراد والا آخر میں چھوٹی سی بات کرتا چلوں اپنا. میں جو بات تو رہ گئی، عمران خان صاحب کا مزید ریمانڈ دے دیا ہے. 190 ملین کا تو کیس ختم ہو گیا بحریہ کی طرف سے. اب وہ پیسے سارے ٹرانسفر ہو گئے، اب تو بات ہی ختم ہو گئی. یعنی اس کے بعد نیب رہ گیا، نیب کے اگینسٹ کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی ہے اب. لیکن 4 دن کا مزید ریمانڈ دے دیا ہے ہمارے جج صاحب جو نیب عدالت کے ہیں. پتہ نہیں کس بنیاد کے اوپر ہے یہ جو 4 دن کا جو ریمانڈ دیا ہوا ہے انہوں نے، اور کیا ایسے حالات اور واقعات ہے یا کیا ایسی ایویڈنس ہے. میں نے تو بڑی کوشش کی ایویڈنس ڈھونڈنے کی، مجھے تو کوئی ایویڈنس ایسی مل نہیں سکی ہے، لیکن ریمانڈ دے دیا بہرحال. اور اس ریمانڈ کا مقصد جو احتساب عدالت کا ہے 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے جج بشیر نے اڈیالہ جیل میں کی تھی. ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل مظہر عباسی اور عمران خان کے وکیل جو لطیف کھوسا ہوئے تھے. اور 27 نومبر کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا کہا ہے. آخر میں 6 افراد کے جو موت کے ملزم افراد کو مزید 5 روزہ جسمانی یہ بھی ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے. ویسے مجھے افسوس ہے یہ جو ہوئی زیادتی ہوئی، لیکن یہ دہشت گردی اس پہ کیسے لگتی ہے؟ جو کہ دہشت گردی لگ رہی ہے نا، تو یہ بھیڑ چال میں ہماری عدالتیں بھی کوئی نہیں دیکھی. دہشت گردی کس کانٹیکس میں لگائی، جو لگا دی دہشت گردی. دہشت گردی کے حوالے سے واضح طور پر فیصلہ آ چکا ہے اور 5 روز کا. اور کمال کی بات ہے اس پہ کسی بھی اعتراض بھی نہیں تھا شاید، اور تفتیشی رپورٹ بھی مانگ لی ہے. یہ ہے ہمارے ملک کا قانون اور آئین. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.